तो कोई क्रिसमस ट्री क्यों कहा जाता है और क्रिसमस की बाइबल मुकद्दस की रूह से क्या अहमियत है? सरू के दरख्त को ही क्यों क्रिसमस ट्री कहा जाता है? आमतौर पर इसलिए कि ये सरसब्ज दरख्त है, पूरा साल ये सरसब्ज रहता है, इसलिए इसको क्रिसमस ट्री के तौर पर सजाया जाता है। इसमें कोई बिब्लिकल फाउंडेशन या बाइबल की ओर से कोई बात नहीं है इसमें। सही। आप किसी भी दरख्त को क्रिसमस के तौर पर सजा सकते हैं। और दूसरा हिस्सा के क्रिसमस की बाइबल मुकद्दस की रूह से क्या अहमियत है क्रिसमस ट्री की, तो बाइबल मुकद्दस में जो हमें पहला क्रिसमस ट्री है, गॉड्स क्रिसमस ट्री, वो हमें मिल जाता है। अभी खुदा का क्रिसमस ट्री, वो थोड़ी सी बात जो है ये कानों को ऐसे लगता है जैसे पहले कभी सुनी ना हो कि खुदा ने भी एक क्रिसमस ट्री जो है वो सजाया था। लेकिन खुदा ने बाइबल मुकद्दस में वाकई ही एक क्रिसमस ट्री तैयार किया। और अगर हम आज के दौर में देखें तो हम कह सकते हैं कि हमने उसी क्रिसमस ट्री से जो अपने गिरजा घरों में क्रिसमस ट्री सजाने का जो आइडिया है, रिवाज है, नजरिया है, वो लिया है। अभी खुदा का क्रिसमस ट्री क्या था? दैट वाज द क्रॉस ऑफ क्राइस्ट। खुदा यीशु अल मसीह की सलीब खुदा का पहला क्रिसमस ट्री था जो उसने सजाया था। क्रॉस के लिए जो लफ्ज बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल हुए हैं वो दो हैं। जो पहला लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है स्टोरोस, जिसका मतलब वाकई ही क्रॉस या सलीब है। सही। बाइबल मुकद्दस में सलीब के लिए जो दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो है ज़ूलोन, जिसका पहला मतलब सलीब है और दूसरा मतलब दरख्त है, यानी कि ट्री। बाइबल मुकद्दस में नए अहदनामे में ये जो दूसरा लफ्ज ज़ूलोन है, ये एक बार नहीं कई बार इस्तेमाल हुआ है। खतूत में आगे इस्तेमाल किया गया है और इसके हवाले हमें मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब 47वीं आयत में, फिर 55 आयत में, और मुकद्दस पतरस रसूल का पहला खत उसके पहले बाब की 18वीं और 19वीं आयत में मिलता है। मुकाशफा की किताब में भी 2 बाब उसकी 7 आयत, 22 बाब उसकी 2री आयत, 14वीं आयत और 18वीं आयत, वहां पर ये लफ्ज ज़ूलोन जो है ये इस्तेमाल किया गया है। अभी इसको दरख्त के तौर पर, सलीब को दरख्त के तौर पर वहां पर पुकारा जा रहा है। सलीब पर अगर इसे दरख्त कहा जा रहा है तो इस दरख्त पर जो गिफ्ट्स थे, जो तोहफे थे, वो जो खुदा ने लगाए थे, वो क्या था? वहां पर यीशु अल मसीह को सलीब पर मसलूब किया गया था। तो आप सलीब पर यीशु को इमेजिन करें कि वो सलीब पर मौजूद है। इससे पहले सलीब की मौत जिल्लत की मौत थी। जो गुनाहगार थे, मुजरम लोग थे, उनको सलीब दी जाती थी। तो बड़ी तकलीफ दे मौत सलीब पर बड़ी तकलीफ दे मौत ये होती थी। यीशु अल मसीह सलीब पर मौजूद है और वहां पर खुदा ने तहाइफ जो है वो लगाए हैं। और वो तहाइफ क्या है? गलातियों के नाम खत में उन तहाइफ का हमें जिक्र भी मिलता है कि सलीब पर खुदा यीशु अल मसीह ने अपनी जान का फिदिया दिया है। हमें खुदा यीशु अल मसीह ने गुनाह की गुलामी से रिहाई बख्शी और उसकी सलीबी मौत के वसीले से जो फल, जो तहाइफ खुदा की तरफ से हमें मिल रहे हैं वो मोहब्बत है, खुशी है, सलामती है, सब्र है, मेहरबानी, हलीमी, ईमानदारी, नेकी और परहेजगारी। तो ये गॉड्स क्रिसमस ट्री जो खुदा ने सलीब को सजाया था अपने बेटे के वसीले से, अपने बेटे की मौत के वसीले से, ये क्रिसमस ट्री जो बाइबल में सजाया गया था, आमतौर पर हम इसको नहीं समझ सकेंगे। अगर हम इंसानी आंखों से देखेंगे, ईमान की नज़र से देखेंगे तो हम समझ सकेंगे कि ये कितना खूबसूरत ट्री खुदा ने हमारे लिए सजाया हुआ था। चर्च में यही एक आइडिया जहाँ से लिया गया है, हम अपने गिरजाघरों में क्रिसमस ट्री जो है उसको सजाते हैं ताकि जो इस ईद की खुशी है उसको बढ़ा सके, दोबारा कर सके। थैंक यू फादर जी ने बड़ी खूबसूरती के साथ बताया कि कैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रिसमस ट्री सजाया और हम क्यों कर इसको सेलिब्रेट करते हैं। अब हम सवाल करते हैं सर एल्बर्ट डेविड सर से। सर मेरा आपसे सवाल, पाकिस्तान में हमें सेकंड मिनॉरिटी तस्लीम किया जाता है,
آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کی طرف آؤں، میں فادر جی سے بہت اجازت کے ساتھ ایک لے مین کی حیثیت سے ایک صرف چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کرسمس ٹری کے حوالے سے. اگر آپ کرسمس ٹری کو دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک ٹرائنگل نظر آئے گا، ٹھیک ہے، اور یہ ٹرینٹی کو بھی ظاہر کرتا ہے. صحیح. تثلیث کو بھی، اس کی جو شیپ ہے وہ تثلیث کو بھی، خدا باپ، خدا بیٹا اور روح القدس، اس کو بھی. دس از اے لے مینز کامنٹ آن دس. اب میں آتا ہوں آپ کی بات کی طرف کہ سیکنڈ مائنورٹی. اب اس کے دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے کہ آر وی سیکنڈ کلاس سٹیزنز اور آر وی اے سیکنڈ مائنورٹی. سیکنڈ مائنورٹی کی بات جو آپ نے کی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو پچھلے کچھ سالوں سے پاکستانی کرسچنس کی جو تعداد ہے وہ آفیشیلی جو پاکستان میں بسنے والے ہمارے ہندو بھائی ہیں ان سے کم بتائی جاتی ہے. 2013 کے جو الیکشنز ہوئے اس میں جو ہمارا رجسٹرڈ ہندو ووٹ تھا وہ 14.5 لاکھ کے لگ بھگ، اور جو کرسچن ووٹ تھا وہ 12.5 کے لگ بھگ بتایا جاتا ہے. سو لہٰذا جو آپ کی بات آپ نے کی کہ سیکنڈ مائنورٹی، اس میں کسی حد تک اب آفیشلی ایک سچائی نظر آتی ہے. لیکن اگر اس کو ہم اس کا ایک جائزہ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی مائنورٹی ہے وہ کرسچنس ہیں، اور اس میں اگین میں سمجھتا ہوں کہ چرچ کا ایک بہت بڑا رول ہے. چرچ ایک منظم ادارہ ہے، اور اگر چرچ اس پہ کوئی انیشیٹو لے اور ٹھیک فگرز جو ہیں ان کو سامنے لایا جائے، ٹھیک اسٹیٹسٹکس کو سامنے لایا جائے، تو یہ بات بالکل کلیئر ہوگی کہ پاکستان میں کرسچنس جو ہیں وہ مائنورٹیز میں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد میں واپس اسی چیز پہ آؤں گا کہ ہماری اپنی کیا رسپانسبلٹی ہے. میرا جو مشاہدہ ہے اور جو میں کمیونٹیز میں گیا ہوں یا لوگوں سے ملا ہوں، ہمارے لوگ رجسٹریشن نہیں کرواتے، ہمارے لوگ شناختی کارڈ نہیں بنواتے، ہمارے لوگ برتھ رجسٹریشنز نہیں کرواتے، اور وہ اس وقت کا انتظار کرتے ہیں کہ جب شادی کرانی ہے یا نوکری لینی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے اس وقت وہ رجسٹریشن کراتے ہیں. اور کیونکہ اب سسٹم ایسا ہے کہ جب آپ شناختی کارڈ بنوائیں گے، جب آپ برتھ رجسٹریشن کرائیں گے، اس وقت آپ کے اعداد و شمار ریکارڈ میں آئیں گے. جب آپ شناختی کارڈ بنوائیں گے پھر آپ کا ووٹ آٹومیٹکلی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹر ہو جائے گا. سو ہمیں تعلیم دینے کی ضرورت ہے اپنے لوگوں کو، ان میں یہ شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستانی ہوتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنا شناختی کارڈ، جیسے ہی آپ 18 سال کے ہوتے ہیں آپ اپنا شناختی کارڈ بنوائیں. اگر گھر میں کوئی کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کی رجسٹریشن نادرا میں ضرور کرائیں، اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ضرور بنائیں. سو ہمارے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے کہ ہم خود ایکٹیولی رجسٹریشنز کرائیں تاکہ ہماری صحیح تعداد جو ہے وہ پاکستان کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں ان میں آ سکے. اور پھر ایک بہت امپورٹنٹ چیز وہ کہ اب ضرورت ہے کہ مردم شماری جو ہے وہ ایک ٹھیک مردم شماری جو ہے، ایک شفاف مردم شماری جو ہے وہ کروائی جائے تاکہ ہماری صحیح تعداد کا تعین ہو سکے. اور صحیح تعداد کا تعین ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کی تعداد کے حوالے سے آپ کو آپ کے پولیٹیکل رائٹس، آپ کے سوشل رائٹس اور آپ کے اکنامک، اور سب سے بڑھ کر آپ کو اپنے الیکٹورل رائٹس جو ہیں وہ آپ کی تعداد کے حساب سے ملنے چاہیے. سر اس میں بات کرتے ہیں کیا آئی ایم ناٹ شیور بٹ کرائٹیریا آتا ہے 2005 میں ہمیں گوگل بتاتا ہے کہ 2.5 سم تھنگ ہماری ریشوز بتائی جاتی ہے پاکستان میں سیکنڈ مائنورٹی کی. کیا گورنمنٹ کی اس میں کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے اس مائنورٹی کو بیک ہینڈ رکھنا اور ان کو آگے نہ بڑھنے دینا؟ اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی بالکل ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جتنی آپ کی زیادہ آبادی ہوگی اتنے زیادہ رائٹس گورنمنٹ کو آپ کو دینے ہوں گے، اتنے زیادہ آپ کے لیے فنڈز انہیں مختص کرنے ہوں گے. سو اٹ از کوائٹ پاسبل. اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نہیں رہا. وہ پاکستان جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا، وہ قائد اعظم کی موت کے ساتھ وہ پاکستان ختم ہو گیا. پاکستان کا خواب جو قائد اعظم نے دیکھا تھا وہ ایک عوامی جمہوریہ پاکستان کا خواب تھا. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. سو قائد اعظم کا خواب اور قائد اعظم کا پاکستان جو ہے وہ ختم ہو گیا. اور نہ صرف کانسٹیٹیوشنلی ختم ہو گیا بلکہ اگر ہم اس کو معاشرتی طور پر دیکھیں تو قائد اعظم کا پاکستان اب موجودہ پاکستان قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل ایک بہت بڑی جماعت جو ہے وہ تبدیلی کا نعرہ لگا رہی ہے. صحیح. اور میں ہمیشہ ان سے یہ کہتا ہوں کہ
مجھے پرانا پاکستان دے دو, مجھے نئے پاکستان کی ضرورت نہیں, مجھے وہی پاکستان دے دو جہاں پہ ایک معاشرتی آزادی تھی, جہاں پہ لوگ بلا خوف و خطر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے تھے, اور وہ پاکستان 1977 سے پہلے کا پاکستان تھا. سو مجھے نیا پاکستان, وہ پاکستان نہیں چاہیے کہ جہاں پہ آپ اپنی بات نہیں کر سکتے, جہاں پہ آپ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی بات جو ہے اس کو کوئی بھی غلط رنگ دے دیا جائے گا اور پھر آپ ہمیشہ کے لیے جیل میں چلے جائیں گے. تو ہمیں اس پاکستان کی ضرورت ہے جو قائد اعظم کا پاکستان تھا, اس پاکستان کی ضرورت ہے جو کہ ایک بڑھتا پلتا پھولتا معاشرتی طور پر ایک گرو کرتا ہوا, ایکول اپرچونٹیز دیتا ہوا پاکستان. پاسٹر جی, میرا آپ سے سوال, یسوع مسیح کی پیدائش کی خبر جب ہیرودیس بادشاہ کو ملتی ہے تو یسوع مسیح کو تلاش نہ کر پانے پر 2 سال سے کم عمر بچوں کو قتل کا حکم دیتا ہے. اس میں ہیرودیس کی کیا مرضی ہو سکتی ہے؟ پھر سے وسیم میں خدا کے کلام کا ساتھ لوں گا, کیونکہ خدا کا کلام ہمیں واضح طور پر بتاتا ہے کہ جب اس کو اس ساری سچویشن کا پتہ چلا اور اس سے پوچھا گیا اور اس کے کان تک یہ بات پہنچی کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں پیدا ہوا ہے, تو اس کے ذہن کے اندر اسی وقت کچھ خدشات جو ہیں وہ پیدا ہو گئے. جب ہم دیکھتے ہیں اس کی شخصی زندگی کو ہیرودیس کی, تو تاریخ بتاتی ہے کہ اسے ہیرودیس اعظم کہتے ہیں, اور جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو اس وقت یہ عمر کے آخری ایام میں تھے, بوڑھے ہونے والے تھے, اور اس کی زندگی کے اندر یہ تھا کہ اس نے اپنی جوانی سے لے کر اب تک جبراً چیزوں کو حاصل کیا تھا, اور اس نے کبھی کسی پر رحم نام کی کوئی چیز اس کے مائنڈ میں نہیں آئی. یہ جابر ظالم اور قاتل بادشاہ تھا, اس نے بہت سے اپنے رشتہ داروں کو, فیملی کے لوگوں کو بھی مروا ڈالا تھا. تو اس طرح, اور بنیادی طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ یہودی بھی نہیں تھا, یہ یہودی بادشاہ نہیں تھا, بلکہ یہ ایک ادومی خاندان سے اس کا تعلق تھا. تو اس لیے ہم جب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر وہ جو مقابلے کی روح اور چھیننے کی روح تھی وہ موجود تھی, اور وہ کسی بھی طرح سے کسی دوسرے بادشاہ کو اپنی سلطنت میں آتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا تھا. تو جب کچھ بن نہ پڑی, مجوسی واپس نہ آئے, وہ خدا کی رہنمائی سے راستہ چینج کر کے چلے گئے, تو پھر یہ غصے سے بھر گیا. بائبل بتاتی ہے کہ یہ اس کا غصہ بھڑکا, اور اس نے غصے میں آ کر پھر یہ اعلان کر دیا کہ 2 سال کی عمر کے جو بچے ہیں ان کو مروا دیا جائے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈائریکٹلی چاہتا تھا کہ اسے خداوند یسوع مسیح کا پتہ چلے, جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے. تو اس لیے اس کے ذہن کے اندر یہ بات پکی تھی کہ اگر یسوع مسیح اس کو مل جاتے تو یہ ضرور ان کو بھی قتل کروا دیتا. لیکن یسوع صرف بادشاہ نہیں, وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس لیے یہ بادشاہ اس کو مار نہیں سکتا تھا. تو اس کا وہ ارادہ جو خداوند یسوع مسیح کو, یہودیوں کے بادشاہ کو, ہم سب کے بادشاہ کو مار دینے کا تھا, وہ کامیاب نہ ہو سکا. اسی وجہ سے اس نے 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو مروا ڈالا کہ تاکہ اسی ذات میں یسوع مسیح بھی آ جائے اور وہ بادشاہ بھی مر جائے. جو نہ مرنے والا بادشاہ ہے وہ ابدی بادشاہ ہے. بائبل بتاتی ہے کہ اس کی جو سلطنت ہے وہ کبھی اس کو اختتام نہ ہوگا, وہ کبھی اس کا اینڈ نہیں ہوگا, وہ ابدالآباد بادشاہ ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو مروانے کے لیے یہ سارا پلان جو تھا وہ کیا تھا. تو مسیح ایمان کی سچائیوں میں خوش آمدید. ابھی بات کریں گے سینتا کلوز کی. دسمبر شروع ہونے میں ہوتے ہی سینتا کلوز کی آمد تو اجاگر ہو جاتی ہے, ہمیں ہر طرف سینتا کلوز نظر آتا ہے. آخر اس کی کیا اہمیت ہے, ہم اس پر بات کریں گے, اور ساتھ ہی بات کریں گے کہ دسمبر کے مہینے میں چرچز میں سوکھا درخت کیوں رکھا جاتا ہے.
नसीमा आपने सही कहा कि दिसंबर का महीना शुरू होते ही जो सांता क्लॉस है वो उसकी अहमियत भी बढ़ जाती है, हमें नज़र भी आना शुरू हो जाता है। तो अगर इसके हम आगाज़ या ओरिजिन की तरफ बढ़े, इसको समझने की कोशिश करें तो ये 3री सदी में एशियाई कूचक में एक शहर था मायरा। इस शहर में एक बिशप थे जिनका नाम निकोलस था। आज के दौर में हम उनको सेंट निकोलस, मुकद्दस निकोलस के नाम से जानते हैं। मुकद्दस निकोलस वहाँ पर बिशप थे और बड़े खुदा तरस आदमी थे। लोगों की ज़रूरतमंद अफराद की मदद करना इनके लिए बहुत अहमियत रखता था। ये गरीब लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते थे, ज़रूरतमंद लोगों की तलाश में रहते थे कि उनको किसी न किसी तरीके से जो कुछ उनको चाहिए, ज़रूरियात है, उनको मुहैया की जाए। ख़ास तौर पर क्रिसमस के दिनों में मुकद्दस निकोलस मशहूर थे बच्चों को तोहफ़े देने के बारे में। सही। तो ये बच्चों को गिफ्ट्स जो है वो 24 की रात को बांटा करते थे, तकसीम किया करते थे। इसलिए आज के दौर में जो हमें बड़ी फेमस एक पर्सनैलिटी नज़र आती है कि रेड कलर के, वाइट कलर के सूट में है, ब्लैक कलर का जो बेल्ट है वो पहना हुआ है, पास एक थैला है जिसमें बहुत ज़्यादा तोहफ़े हैं और बच्चों को तकसीम किए जा रहे हैं। ये मुकद्दस निकोलस के साथ इस कहानी को, इस शख्सियत को जोड़ा जाता है। सही। मकसद क्या है आज के दौर में भी इस शख्सियत को क्रिसमस के साथ याद करने का? क्रिसमस ये नहीं है कि हम अपने लिए कपड़े खरीदें, अपने लिए सामान खरीदें, चीज़ें खरीदें, अच्छा खाना खाएं और हम इस दिन को सेलिब्रेट करें। ये क्रिसमस की हकीकत नहीं है। लेकिन अगर हम क्रिसमस के अयाम में उन लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, गरीब लोगों को अगर हम अपना हाथ उनके लिए खोलते हैं, उनकी मदद करते हैं, जो गिफ्ट्स, जो तोहफ़े हमारे पास है, अगर हम उनके साथ सांता क्लॉस की तरह, मुकद्दस निकोलस की तरह शेयर करते हैं तो दर हकीकत देन इट बिकम्स क्रिसमस सेलिब्रेट। फिर हम इसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर ये एक शख्स की, एक घराने की या कोई 50 घरानों की ये खुशी नहीं है, बल्कि हम एक जगह पर इकट्ठे होकर, एक बराबर होकर, यगानगत में कायम होकर, इत्तेहाद में कायम होकर हम खुदा यीशु मसीह के जन्मदिन की ईद मनाते हैं। तो इस शख्सियत का